بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا، آپ کی یاد کا بہترین طریقہ آپ پر درود بھیجنا ہے، آپ کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں میں کرتے ہیں، جن پر فرشتے دعائے رحمت بھیجتے ہیں، آخر ان کا ذکر اور ان پر درود و سلام میں اور آپ کیوں نہ بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، دن رات، آذانوں میں، نمازوں میں، جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے، تمام غموں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک بار درود پڑھنے کا اجر و ثواب، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، یعنی صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور 10 درجے بلند فرمائے گا، یعنی درجات کی بلندی بھی۔ اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے، یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے، غم، دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف بھی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاؤں سے کفایت کر جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں، یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لیے درود پڑھا کروں، یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لیے دعائے رحمت کروں۔ درود کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا 1/4 وقت صحیح ہے؟ 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے، یعنی تجھی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے، مثلا بعض اوقات انسان کی ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے۔ بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بعض پریشانیاں اس طرح انسان پہ آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواس کھونے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے؟ تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے. صحابہ کرام ساتھ تھے اور وہاں آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، دیر تک سجدے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی. یعنی اتنی دیر ہو گئی ہے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ ہے اور آپ اٹھ ہی نہیں رہے، خیریت تو ہے؟ یعنی ان کو فکر لاحق ہوئی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا. یعنی جب میری فکر سے یہ حالت تھی تو آپ نے سر اٹھا دیا اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوں؟ میں نے اپنی فکر کا ذکر کیا، بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت دوں، ایک خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے جواب میں اس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی. اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے. پھر اسی طرح درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر درود شریف پڑھا ہے، تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ درود شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے، یعنی کتنی دعائیں چاہیے اس کو. دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ درود شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شریف نہیں بھی پڑھ رہے لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہوگا. یہ بھی آپ کے ادب میں سے ایک ہے. اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے، درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. انسان اس پر پچھتائے گا، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے. یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا. اور اگر دیکھا جائے
تو انسان کے اعمال میں ایسی کوتاہی اور غفلت بسا اوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا۔ یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے دعا ہی نہیں کی اور کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑھا، تو اس نے اپنے لیے کیا کمایا؟ تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے۔ پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کی آواز سنو یعنی اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلۃ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے، پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے کیا وضو کا ہونا لازمی ہے؟ وضو کی شرط نماز اور طواف کے لیے، یہ دو کام وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے اور عام حالات میں بھی باوضو رہنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ لیکن مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کا نہ ہونا تلاوت میں خلل انداز نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، آپ کو جو بھی صورت یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن پاک بغیر وضو کے آپ اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باوضو پڑھنے میں اور بغیر وضو پڑھنے میں فرق تو ہے۔ باوضو درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے بنسبت بغیر وضو کے۔ لیکن اگر کسی شخص کا وضو زیادہ قائم نہیں رہتا ہے یا اس کو وضو کرنے کا موقع نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دے کہ اب وضو سے نہیں تو اب درود شریف ہوگا نہیں یا پڑھنا بے ادبی ہے، ایسی بات بھی نہیں۔ زبان پاک ہے، آپ کسی بھی وقت درود شریف کہیں بھی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں آپ بسہولت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کئی قسم کے درود شریف پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ہمیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں، اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. پر باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں. تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو، اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے. تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ درود شریف تو بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے درود شریف ہی کافی ہے. تو کیا یہ ان کا طریقہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے یا دین کے مفہوم ہم خود متعین نہیں کر سکتے. مثلا صحابہ کرام میں سے کسی نے آج تک درود شریف پڑھنے کا یہ مطلب نہیں لیا کہ وہ ان کی نمازوں کے لیے بھی کافی ہو گیا یا اب نماز کی ضرورت نہیں رہی. نماز تو فرض ہے، سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز ہی کا ہوگا. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق نماز ہے. تو یہ درود شریف پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے. اب یہ دو حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ ایک کا حق دیتے دیتے دوسرے کا حق مار دیں. لہٰذا یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ درود شریف نماز کی جگہ پر بھی کافی ہے یا نماز کی اب ضرورت نہیں رہی، صرف درود شریف ہی کافی ہے. یہ پھر حد سے بڑھنا ہوگا، اعتدال سے نکلنے کی بات ہے. تو ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت ہوتی ہے. جی کوئی اور سوال؟ مومن جو ہے وہ جنت میں جا کر کیوں حسرت کرے گا؟ حالانکہ مومن کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، پھر بھی مطلب وہ کیوں اس پر حسرت کرے گا؟ اب دیکھیے دنیا میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک کھلاڑی ہے، بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہے، ٹیم کامیاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس پر حسرت بھی ہوتی ہے کامیابی کے باوجود. مثلاً ایک طالب علم بہت اچھی پوزیشن امتحان میں حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ بعض اوقات اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو میں فلاں مقام پہ پہنچ جاتا. تو اسی طرح اگرچہ جنت میں جا کر انسان بہت خوش اور مطمئن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کوتاہیوں یا اپنے کچھ فرائض کے بارے میں برتی غفلت پر افسوس بھی ہوگا اور حسرت بھی ہوگی، اور اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش میں اس وقت کو اس طرح استعمال نہ کرتا، اس سے بہتر کاموں میں کرتا. اور ان میں سے ایک درود شریف میں کوتاہی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ عام طور پر لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف کر دیتے ہیں، یعنی اس کی صرف ایبریویشن استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا کہنا درست نہیں. جہاں سلم کہا جا رہا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے آسان کام زبان استعمال کرنا ہے. دنیا کی باتوں میں ہم کبھی نہیں تھکتے،
لمبی لمبی گفتگویں، ایک بات کو بار بار کرنا ہماری عام عادت میں شامل ہوتا ہے، لیکن جہاں تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ، ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔ یا رب العالمین، جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ، دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یا رب العالمین، تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین، اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ یا اللہ، ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ اے اللہ، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ، اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ، ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں۔ اللہ، تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ، تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا رب العالمین، ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ، تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ، تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ، تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا حساب آسان کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا۔ اللہ، ہمیں نمازوں کی محبت دے دے، اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر۔ یا اللہ، ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ، تیری رحمتوں سے امید ہے، اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کر
کرنا, ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر, پاک رزق عطا کر, حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے, اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر, اور علم پر عمل کی توفیق دے, اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے, ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا, کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر, ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے, ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان. اللہ ہر اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس, ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے, اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا, برے اعمال سے بچا, بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا, اللہ دشمن کے غلبے سے بچا, اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا, اللہ شرک سے بچا, اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا, ہمیں ظلم سے بچا, نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے, عاجزی اور سستی سے, بزدلی اور بخل سے, قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے, اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے, اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو, اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا, بری رات سے بچا, بری گھڑی سے بچا, برے دوست سے بچا, برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر, جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر, اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے, جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کر, اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے, اور اللہ جہنم سے بچا لینا, جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا, اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے, اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا, بزدلی سے بچا, بڑھاپے سے بچا, دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا, قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما, اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے, ڈوب کے مرنے, دب کے مرنے, جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے, اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے, اور ہماری دنیا کو درست کر دے, اور ہماری آخرت کو درست کر دے, اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے, برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے, مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں.
یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لے اللہ. ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے, ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے یا رب العالمین. تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا, ہمیں بھٹکنے سے بچانا, ہمیں منفی خیالات سے بچانا, ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا, عاجزی اور سستی سے بچانا, بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ, بزدلی سے بچانا, بڑھاپے سے بچانا, سنگ دلی اور غفلت سے بچانا, مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا, فقر اور کفر اور فسق سے بچانا, شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا, ریاکاری اور شہرت سے بچانا یا رب العالمین. ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں, گنگے پن, بہرے پن, اندھے پن, جزام, برس اور بری بری بیماریوں, کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا یا اللہ. جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما اللہ, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ. ہمیں برے ہمسائے سے بچانا یا رب العالمین, ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں یا رب العالمین. تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں یا اللہ. تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما یا اللہ. ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھ, کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے سینوں کا نور بنا دے, ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا اور ہمارے سارے افکار دور یا اللہ. تو ہمارے دل میں نور, آنکھوں میں نور, کانوں میں نور, دائیں نور, بائیں نور, اوپر نور, نیچے نور, آگے نور, پیچھے نور, ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ. ہمارے اندر نور, زبان میں نور, پٹھوں میں, گوشت میں, خون میں, بالوں میں, جلد میں, نفس میں, ہر طرف نور ہی نور کر دے یا اللہ. ہمیں روشنیوں میں رکھنا اللہ, ہر طرح کے اندھیروں سے بچا اللہ. تو ہماری مدد فرما, ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر یا اللہ. تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے, اپنا ذکر کرنے والا بنا دے, اپنی طرف رجوع کرنے والا یا اللہ. ہماری توبہ قبول کر لے اللہ, ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ. ہماری زبان کو درست کر دے, ہمارے دل کو ہدایت دے, ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے یا رب العالمین. ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین. ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ. ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ. اپنے چہرے کا دیدار نصیب اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرما یا رب العالمین. ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق, اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما یا اللہ. ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے, ہمیں آپس میں محبت عطا فرما اللہ. ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر یا اللہ. ہمارے دوستوں میں, ہمارے اداروں میں, مسجدوں میں, جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے, اتفاق پیدا کر, ہر طرح کی فواحش سے بچا لے, ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به